ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ حضرات علماء کرام، خصوص بالخصوص حضرت محترم صاحب جناب حافظ محمد ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقاء جن کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور الحمدللہ مدرسہ اور مدرسے کے ماحول کو دیکھ کر اور تمام طلباء کی تقاریر سن کر دل باغ ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ اس گلشن کو تا قیامت آباد رکھے، ہر قسم کے حاسدین کے شرور سے اس کی حفاظت فرمائے، اور تمام طلباء کو اساتذہ کو بھرپور محنت کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، میں نے ایک شعر پڑھا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ افراد ہیں، اور آپ میں سے ایک ایک فرد پوری جماعت ہے۔ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ ہم مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر لوگوں کے تانے سہ کر دہشت گردی کے لیبل لگوا کر نہ جانے بنیاد پرست کہلوا کر کبھی اپنے دلوں میں کبھی اپنے ذہنوں میں اس بات کو نہ لے کر آنا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے، اور دنیا والوں کو دیکھ کر کبھی اپنی آنکھوں کو اس کی طرف مت للچانا کہ یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ سیم و زر، یہ حکومت، یہ جائیداد تمہارے علم کے مقابلے میں اللہ کی قسم تمہارے پڑے ہوئے علم کا ایک حرف کا بھی یہ ساری دنیا کی سلطنت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس امت کی کشتی کو سنبھالنے والے ہیں۔ آپ کا تعلق ان علماء سے ہے جن کی تاریخ محمد رسول اللہ سے ملتی ہے۔ قرآن پڑھانے والے ہو، ان کے استاد بھی محمد رسول اللہ تک ملتے ہیں۔ حدیث پڑھانے والے ہو، ان کا نسب بھی محمد رسول اللہ تک ملتا ہے۔ ہم ہر اعتبار سے سند کامل رکھتے ہیں، اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، نہ ہم کسی کے مال و دولت پہ بلتے ہیں۔ ہم اللہ کی حکم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے محمد رسول اللہ کے غلام، اور اپنے آپ کو قیمتی سمجھنا اور آپ کی ذمہ داری یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نے پڑھ لیا، دو چار الفاظ آ کر بیان کر دیے، نہیں، آپ فرد ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ علامہ اقبال نے آپ لوگوں کے بارے میں ہی کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ میں سے ہی وہ اٹھیں گے مولانا قاسم نانوتوی کے جانشین، آپ میں سے ہی اٹھیں گے
مولانا انور شاہ کشمیری کے جانشین آپ میں سے ہی اٹھیں گے، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین آپ میں سے ہی وہ لوگ اٹھیں گے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جانشین، اور آپ میں سے ہی علماء دیوبند کے پروانے، علماء دیوبند کے دیوانے اٹھیں گے، اور قیامت تک آخری کونے تک اس دین کو لے کے چلے گے اور اس کے علم کو بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس کام کو سنبھالو گے نا، یہ آپ کا کام ہے۔ دنیا کے پیسوں کا لالچ نہ رکھنا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم فکر العلماء، اللہ میرے علماء کو فقر نصیب کر دینا، اللہ میرے علماء کو فقر نصیب کرنا۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز طالب علموں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را کبھی علم دین کو پیسوں کے لیے حاصل نہ کرنا، کبھی علم دین کو حکومت حاصل کرنے کے لیے نہ لینا، کبھی دنیا کے لالچ کو حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل نہ کرنا۔ کیوں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تمہارا کام امت کو سنوارنا ہے، امت تک پیغام کو پہنچانا ہے۔ ہمارے اکابر تو اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، آپ کو آگے بڑھ کر اکابر بننا ہے، اور ہم نے وہ صفات، وہ وراثت جو اکابر ہمیں دے کے جا رہے ہیں، اس وراثت کو سنبھالنا ہے۔ اور آپ تو وراثت نبوت کے مالک ہیں، اور وراثت نبوت کو سنبھالنے کا حقیقی کردار علماء دیوبند نے دکھایا ہے، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنی جو وراثت نبوت سنبھال رہے ہو، جو سینوں میں حاصل کر رہے ہو، اس وراثت نبوت کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اگلی نسلوں تک ہم نے اس کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، کبھی دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں، اپنے اکابر کے محمد رسول اللہ کے مشن پر ڈٹ کے قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگیاں محمد رسول اللہ کی غلامی میں گزار دی۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب صحابہ کے پاس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی پیغمبر کے پیٹ پہ بھی 2 پتھر بندھے ہیں، کبھی صحابہ کے پیٹ پہ بھی پتھر بندھے ہیں، لیکن اس وقت بھی میرے صحابہ نے میرے پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑا تھا۔ ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب کیسر و کسریٰ کے شاہی خزانے انہی صحابہ کے قدموں میں آئے پڑے ہیں، اس وقت بھی صحابہ نے محمد کے دامن پڑے۔ اس لیے جس قسم کا زمانہ بھی آ جائے، محمد الرسول اللہ کے دامن کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ نبوت، ختم نبوت کا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کافر بڑا چلاک ہے، آج کا کافر بڑا عیار ہے، اور وہ ہمارے اندر کچھ ایسی باتیں ڈال کر، ختم نبوت پہ ڈاکے ڈال کر، کبھی نبوت کی ذات پر، کبھی نبوت کی شخصیت پر، کبھی ختم نبوت پر مختلف انداز سے وہ حملہ آور ہوتا ہے، لیکن ہم نے بحیثیت محمد رسول اللہ کے غلام، بحیثیت محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کے، ہم نے ہر ایک چیز کا تحفظ کرنا ہے، اور آپ نے ختم نبوت کے بیانات سنے ہیں، اور اس لیے اور اپنے اکابر سے بھی سنتے رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا ہے، اور مرتے دم تک اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید یہ عرض کروں گا، اپنے اس خطابت کے انداز کو مزید بڑھائیے، اور تقاریر کے انداز کو مزید درست کیجئے، اور انشاءاللہ یہ ترقی کی طرف اس قدم کو بڑھاتے چلے جائیے، رکنا نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے ان کی پوزیشن نہیں آئی، اور تقریریں ان کی بھی بہت اچھی تھی، ان کے دل میں یہ نہ آ جائے مجھے تو پوزیشن ملی نہیں ہے تو میں تو آئندہ سے تقریر نہیں کروں گا۔ نہیں میرے دوستو، یہ تقریر پوزیشن کے لیے نہیں تھی۔ ہار اور جیت تو ہر میدان میں ہوتی ہے، کسی نے جیتنا ہوتا ہے، کسی نے ہارنا ہوتا ہے، لیکن اصل تو ہم نے اس جذبے اور جوش کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب نہیں تو اگلی بار میں پوزیشن حاصل کروں گا۔ اگر پوزیشن حاصل نہ بھی ہو تو جس مقصد کے لیے میں نے خطابت کو سیکھا ہے کہ اس میدان میں آ کر میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی سوئی ہوئی امت کو جگاؤں گا، میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں گا۔ اس لیے اس پیغام کو آگے بڑھاتے چلے جانا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔